بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے تو ایک معذرت کہنا چاہیے، بلکہ وضاحت کہنا چاہیے۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ معذرت یہ کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو تھی جس کی ساؤنڈ کوالٹی بہت ہی خراب تھی، اور اس کی وجہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد معلوم ہوئی کہ جو مائک کا ایک بیٹری ہوتی ہے وہ شاید ختم ہو گئی تھی، جس کا مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ ساؤنڈ کوالٹی کی کافی خراب تھی۔ دوسری بات یہ ہے، وضاحت یہ ہے کہ چند دنوں سے میری ویڈیوز جو ہیں وہ بے ترتیبی کے ساتھ دن میں ایک آدھ ویڈیو ہی اپلوڈ کر پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ایک کزن یعنی پھوپھی زاد بھائی سردار دلدار حسین، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ بچپن کے دوست بھی تھے، میرے کزن بھی تھے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کا نام لے کر ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ حکومت کا ایک خواب ادھورا رہ گیا ہے، بلکہ 2-3 خواب ادھورے رہے ہیں، لیکن آج ایک خواب کی میں بات کروں گا جو کہ حکومت کی خواہش تھی کہ وہ پورا ہو جاتا، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور اس کا براہ راست فائدہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان کو ہوگا، کم از کم وقتی طور پر، کیونکہ حکومت کی خواہش تھی کہ عمران خان 9 تاریخ کو جب اسمبلیاں تحلیل ہوں تو اس سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنا دی جائے، لیکن ماضی کی طرح اس مرتبہ کوئی مانیٹرنگ جج نہیں ہے توشہ خانہ کیس میں، جیسے میاں نواز شریف کے خلاف جب یا ان کے جو مقدمہ چل رہا تھا تو اوپر باقاعدہ ایک سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج تھا۔ ججوں کی ہفتہ وار چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں، ٹائم لائن دی گئی، ڈیڈ لائن دی گئی کہ آپ نے فلاں تاریخ سے پہلے فیصلہ کرنا ہے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ ہے، خیر میں اس فیصلے کی طرف آتا ہوں جو ریلیف ملا ہے عمران خان کو، وقتی طور پر آکسیجن ملی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک افسوسناک پہلو، ایک افسوسناک حقیقت وہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں اب آہستہ آہستہ جو اخبار ہیں یا اخبار بین جنہیں ہم کہتے ہیں، اخبار پڑھنے والے جو ہیں وہ معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اخبار پڑھتے ہیں۔ ہمارے شہر یعنی ایبٹ آباد میں وہ لوگ جو باقاعدگی کے ساتھ اخبار پڑھتے تھے اب وہ اخبار نہیں پڑھتے۔ جو بہت بڑی جو نیوز پیپر ایجنسیز تھیں انہوں نے اخبارات منگوانے بند کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے جو نیوز پیپر سیلرز ہیں یا جنہیں ہم اخبار فروش کہتے ہیں وہ جو ہیں ان کا روزگار ختم ہو رہا ہے۔ اخبارات میں کام کرنے والے جو کارکن ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، چھانٹی کی جا رہی ہے۔ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں، مثال کے طور پر جنگ ہے، نوائے وقت ہے، ڈان ہے، دی نیوز ہے، یہ جو اخبارات ہیں یہ اب ہمارے شہر میں آنا بند ہو چکے ہیں۔ اخبار جو فروش ہوتے ہیں یا جن کی نیوز پیپر ایجنسیز ہیں انہوں نے اخبار منگوانے ہی بند کر دیے ہیں کہ یہ اب پروفیٹیبل کام نہیں رہا۔ اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کو فوری طور پر خبر مل جاتی ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، جھوٹی ہو سچی ہو، میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، اب تجزیے مل جاتے ہیں، خبریں مل جاتی ہیں۔ اب پہلے جو لوگ اخباروں میں کالم لکھا کرتے تھے اب وہ یوٹیوب پر اپنا ویڈیو کالم ایک لحاظ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ اخبار پڑھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اب آپ یقین کیجئے ایک وقت ایسا تھا کہ میرے گھر میں تقریباً 12 کے قریب اخبار آتے تھے، اور ظاہر ہے میرا ادارہ اس کی پیمنٹ کرتا تھا، لیکن اب میرے گھر میں اخبار پتہ نہیں تقریباً 2 سال سے میں نے خود ذاتی طور پر جو پرنٹ جو ایڈیشن ہوتا ہے اخبار کا، جو آپ اخبار ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے تقریباً 1.5-2 سال سے میں نے اخبار ہاتھ میں ہی نہیں لیا۔ پہلے آپ تندوروں پر روٹی لینے کے لیے جاتے تھے تو وہ آپ کو اخبار میں دیتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ اب پہلے آپ کوئی چیزیں بازار سے خرید کر لے آتے تھے، اس کا جو لفافہ ہوتا ہے یا اس میں وہ ریپ کر کے پکوڑے سموسے اخباروں میں دیتے تھے، وہ بھی اب آپ کو نہیں ملتا۔ تو یہ ایک بڑی، اس پر بھی کبھی تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اخبار کی ہسٹری کیا ہے اور اخبار کا ختم ہونا یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ یہ پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دیا وہ یہ ہے کہ جو قابل سماعت ہونے کا جو فیصلہ کیا تھا
یہ اسلام آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے کہ جی یہ کیس قابل سماعت ہے، اس کو ہائی کورٹ نے آج کالعدم قرار دے دیا ہے، یعنی اب وہ فیصلہ وائڈ ہو چکا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ان کی استدعا تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یا پاکستان تحریک انصاف کی کہ جی یہ کیس ہمایوں دلاور سے ٹرانسفر کر کے کسی اور جج کو دیا جائے، وہ استدعا جو ہے مسترد کر دی گئی ہے۔ جو ہائی کورٹ ہے اس کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ یہ کیس ہمایوں دلاور ہی سنیں گے۔ اب یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک کیس پہلے اگر وہ قابل سماعت قرار دے چکے ہیں، اگر دوبارہ وہ اس کو سنیں گے تو یہی بات ہوگی کہ وہ قابل سماعت ہی ہوگا کہ وہ اپنے فیصلے کو دوبارہ تو رد نہیں کریں گے۔ یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو جج ہیں ہمایوں دلاور، ان کی کوئی فیس بک پر پوسٹ ہیں جو کہ اینٹی عمران ہیں، وہ انہوں نے خود نہیں کی، اس پر ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے اور اس کی درخواست جج نے خود دی ہے۔ یعنی جو یہ جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں جو توشہ خانہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں، انہوں نے خود ایف آئی اے کو درخواست دی ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں کہ یہ میرے فیس بک پیج پر مجھے ٹیگ کر کے کس نے پوسٹ کی ہیں جو عمران خان کے خلاف ہے۔ اب یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ جیسے میرا کوئی فیس بک پیج ہو یا فیس بک اکاؤنٹ ہو، اس پر کوئی شخص مجھے ٹیگ کر کے کوئی بھی چیز بھیج سکتا ہے، چاہے وہ معیوب ہو، ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے۔ اور میں بعض اوقات آپ یقین کیجئے میں تقریباً ایک دو مہینے اپنا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے میرا ضرور ہے، ابرار رشید کے نام سے ہے، لیکن ABRARRASHID، اور اس پر میری تصویر لگی ہوئی ہے اور میرے بہت سے فالورز ہیں اس پر، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن میں بہت کم اس کو استعمال کرتا ہوں۔ آپ اگر اس پر جائیں گے بھی تو آپ کو میری پوسٹ بہت کم نظر آئیں گی، اور آغاز میں ہم لوگ استعمال کرتے تھے، اب اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب دوبارہ جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور ہیں، انہوں نے عمران خان کو دوبارہ پھر طلب کر لیا ہے کہ کل سماعت تو ڈے ٹو ڈے ہوگی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ 5 تاریخ سے یہ جو ہے انہوں نے چھٹی پر جانا تھا۔ یہ سالانہ تعطیلات ہوتی ہیں نا، جن کو آپ ویکیشن کہہ لیں، ہالیڈیز کہہ لیں، وہ جج صاحب نے عین ممکن ہے وہ ان کو مؤخر کر دیں، وہ بعد میں چھٹی لے لیں، کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی۔ 1-2 دن میں وہ پھر کیا بتا دیں گے، دونوں طرف کے وکلا دلائل دیں گے کیس کے قابل سماعت ہونے پر، اور وہ ایک مرتبہ پھر فیصلہ سنا دیں گے کہ جناب یہ کیس قابل سماعت ہے، مینٹینیبل ہے، اور پھر پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ دوبارہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، تو ہائی کورٹ دوبارہ تو پھر یہ کہے گی نا، پھر وہ کہے گی کہ یہ ٹرائل جاری لے، پھر یہ کہیں گے کہ جس کیس یہ ٹرائل معطل ہو جائے۔ یہ دس از آل ڈیلنگ ٹیکٹکس جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن حکومت کا یہ خواب کہ جناب 5 تاریخ کو عمران خان کو نااہل بھی قرار دیا جائے گا، شاید سزا بھی سنا دی جائے، یہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، یعنی میری جتنے بھی قانون دانوں سے بات ہوئی ہے اسلام آباد کے، ہمارے علاقے کے، میرے دوست ہیں ماشاءاللہ کافی سینئر جو ہیں وہ وکلا ہیں، کچھ میرے دوست بڑے سینئر ججز ہیں، یعنی ہائی کورٹ کے لیول کے، لیکن میرے کلاس فیلوز ہیں جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سینئر ججز ہیں، تو میں جب ان سے بات کرتا ہوں، اپنے ظاہر ہے میں نام تو نہیں لے سکتا، وہ کہتے ہیں جی کہ دس از اوپن اینڈ شٹ کیس، کہ جس میں عمران خان کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے، اور سزا اگر 1 گھنٹے کی بھی ہو تو آپ نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں 5 سال کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کو ٹل رائزنگ آف دا کورٹ، یعنی کوئی 30 سیکنڈ 45 سیکنڈ کی سزا ہوئی تھی، یعنی عدالت برخاست ہونے تک کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن 5 سال کے لیے نااہل قرار دیے گئے تھے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ تو ایک انوکھا کام ہوا کہ تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا۔ تو یہ جو جتنے بھی قانون دان یا جج صاحبان ہیں، جو سرونگ جج صاحبان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان کو سزا ضرور ہوگی، چاہے 1 گھنٹے کی ہو، چاہے 1 دن کی ہو، چاہے 1 سال کی ہو، جی ہاں 1 سال کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نااہلی لازم ہوگی۔ تو یہ حکومت کا خواب جو ہے وہ فی الحال پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا، لیکن فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔